بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کرفیوز اور دوسری پابندیوں کا نفاذ پہلے بھی عید کے موقع پر خوشیوں کو ماند کرنے کا باعث بنا ہے، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کے خطرے کے پیش نظر تقریباً 2 ماہ سے نافذ لاک ڈاؤن کے سبب لوگوں میں خوف اور اضطراب ہے، جو عید پر مکمل طور پر حاوی نظر آیا۔ میں نے آج تک ایسی عید نہیں دیکھی ہے۔ ہاں، حالات کی وجہ سے ایسے بھی عیدیں آئی ہے کہ جب ہمارے یہاں عید ہوتی تھی اور یہاں کرفیو لگا ہوا تھا، لیکن ایسی عید ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ جہاں پورا لاک ڈاؤن اور بازار سارے بند اس ٹائم پڑے ہیں۔ وبا کی جو یہاں پینڈیمک چل رہا ہے، وبا کی وجہ سے یہ سارا مارکیٹ پچھلے 2 مہینے سے بند ہے۔ حکام نے کووڈ-19 کی وجہ سے مثبت کیسز اور اموات میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نہ تو کسی قابل ذکر نرمی کا اعلان کیا اور نہ مذہبی اجتماعات پر 2 ماہ پہلے عائد کی گئی پابندی کو عید پر ہٹایا۔ لاک ڈاؤن کے اندر نافذ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ہم ایک لاک ڈاؤن سے نکلے نہیں تو دوسرا آ گیا۔ جو ہمارا پہلا ایک رپورٹ تھا جس میں ہم نے 18,000 کروڑ روپے کا نقصان بتایا تھا، ابھی اگر دیکھیں پوسٹ کووڈ تو ہم نے 30,000 کروڑ کے آس پاس ہمارے نقصان جو ہے وہ بزنسز کے ہوئے ہی۔ دیکھیے، ہمارا ہارٹیکلچر بھی افیکٹ رہا، ہمارا ٹورزم اور ہینڈی کرافٹ کا بولنا ہی نہیں ہے۔ سب کو دکھا کہ نہ ٹورزم ہے، نہ ٹورسٹ ہیں، نہ کوئی کاریگر بیچارہ کام کر رہا ہے اور نہ کوئی ایکسپورٹ ہو گیا۔ حالیہ ہفتوں میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شہری ہلاکتوں اور املاک کی تباہی کی وجہ سے بھی عید کی خوشیاں جاتی رہیں۔ جی، ہمارا تو پہلے بھی عید نہیں تھی، پہلے بھی یہ وبا تھا، کورونا وائرس۔ گورنمنٹ بول رہی تھی کہ گھر سے باہر مت نکلیے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ انکاؤنٹر میں اب گھر ہی نہیں رہا تو اب کہاں پہ رہیں گے؟ ہمارے لیے تو عید نہیں ہے۔ کل شب تھا، وہ بھی نہیں تھا، اور ابھی ہم روڈ پہ ہیں اور روڈ پہ ہی گزار رہے ہیں پوری رات دن، اور ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ 19 مئی کو سری نگر میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ کے دوران تقریباً 1.5 درجن گھروں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایک تباہ شدہ مکان کے ملبے میں اچانک دھماکے سے ایک نوعمر لڑکے باسم اعجاز کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اس کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ پورا ڈرا ہوا تھا، اس کے بعد بھی وہ بول رہا تھا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس گھر کا چراغ تھا، یہ ہمارا اکلوتا، ہمارا ایک تارا تھا ادھر، اس کی آواز سے ہم کلکلاتے تھے۔ ہمارا گھر سونا ہو گیا، اس کے بغیر سونا ہو گیا، ہمیں کوئی اور بچہ نہیں ہے۔ پچھلی رات کا جو آپریشن ہے، عہدیداروں نے ایسے مکانوں کی تباہی کو جہاں عسکریت پسند موجود نہیں تھے کولیٹرل ڈیمیج قرار دے دیا اور کہا کہ خواہش اور کوشش کے باوجود اس کو نہیں ٹالا جا سکا، جبکہ نوعمر لڑکی کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے کہا کہ یہ انکاؤنٹر کی جگہوں سے دور رہنے کی صلاح نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ زبیر احمد ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔